بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 147 پر نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومرادت الجن، جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہو جاتی ہے تو شیاطین، سرکش شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارک میں یہ موجود ہے کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ مختلف قسم گناہوں میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے جب شیاطین بند ہے تو یہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو اس کے متعدد جواب ہے۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ بڑے شیاطین کو بند کر دیا جائے، مارادات الجن، جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ اپنے کام چلاتے ہیں۔ میرے لیے اور آپ کے لیے چھوٹا شیطان وہ بھی کافی ہے، بڑے شیطان کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ 11 مہینے مسلسل شیطان نے آپ کے نفس پر محنت کی ہے، اب وہ 1 مہینے کے لیے چھٹی پر چلا گیا، لیکن 11 مہینے اس نے جو محنت کی ہے اس کے اثرات اب بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو رمضان میں جو لوگ گناہ کر رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ تیسری وجہ کی بیان کیا ہے امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہ گناہ میں واقع ہونے کے لیے صرف شیطان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اور عوارض اور اسباب بھی ہے۔ مثلا آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو ہر وقت گناہوں میں مبتلا ہے، فاسق اور فاجر ہے، تو اس بری صحبت کی وجہ سے اثرات منتقل ہو جاتے ہیں، اور نفس یہ بھی گناہ میں مبتلا کرنے والا ہے۔ تو شیطان یہ باہر کا دشمن ہے اور نفس یہ اندر کا دشمن ہے۔ صرف شیطان کو بند کر دیا، باقی جو نفس ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ آپ کے جو ساتھی ہے، آپ نے جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا ہے، گپ شپ ہے، وہ فاسق اور فاجر ہے، ان کے ساتھ رمضان میں بھی آپ کا یہ تعلق اسی طرح برقرار ہے، تو اس کے اثرات یہ ہے کہ گناہوں میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور عموماً اس مہینے میں بڑے گناہ کی طرف لوگ نہیں جاتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، باقی چھوٹے شیطان اور نفس اور باقی شیطان انسیہ یعنی انسانوں میں جو اس کے اہل کار ہیں، اس کے جو دوست ہیں وہ تو موجود ہے، اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں ان دوستوں سے ہم الگ ہو جائے جو ہمیں گناہ کی طرف بلاتے ہیں، گناہ کی دعوت دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور جو چیزیں گناہ میں مبتلا کرنے والے جتنے بھی اسباب ہو، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔